إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے. دعا ہے اللہ رب العزت آج کی نشست اپنی بارگاہ رضالت میں قبول و منظور فرمائے. حدیث قدسی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسی دروازہ کھلنے کی آواز ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے نہیں کھولا گیا. اس سے ایک فرشتہ اترا تو انہوں نے کہا یہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. اس فرشتے نے سلام عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو. ناظرین اکرام، اس میں سے پہلا نور سورۃ فاتحہ اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور فرمایا کہ آپ ان دونوں میں سے کوئی جملہ بھی نہیں پڑھیں گے مگر آپ کو عطا کر دیا جائے گا. ناظرین اکرام، سورۃ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی موجودہ ترتیب میں یہ پہلی سورت ہے، بلکہ نزول قرآن کی یہ پہلی صورتوں میں سے ہے. اس سے پہلے کچھ صورتوں کی کچھ آیات نازل ہوئی تھیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی صورت ہے جو مکمل طور پر ایک ہی بار نازل ہوئی. ناظرین اکرام، اس صورت کو قرآن پاک فرقان حمید کی شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حق کے طلبگار کی طرح اس سے ہدایت مانگنی چاہیے. چنانچہ اس میں بندوں کو دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا. اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم سیدھے راستے کی دعا مانگی گئی ہے. پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے. ناظرین اکرام، عربی قاعدے کے مطابق رحمان کے معنی ہیں کہ وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی
اس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی ہیں کہ وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو، مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی تو مکمل ہوگی۔ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا، کسی قسم کا بھی اندیشہ نہیں ہوگا۔ رحمان اور رحیم کے معنوں میں سے جو فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید سورۃ فاتحہ کی پہلی آیات میں ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ اصل میں ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا میں اس ہستی کی تعریف کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ گویا اس عمل کی تعلیم کہ دعا مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو، کوئی تہذیب نہیں ہے یہ کہ اپنا منہ کھولو اور جھٹ سے اپنا مطلب پیش کر دو۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات کا اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ ناظرین اکرام، تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجوہ سے کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو، قطع نظر اس سے ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے کہ یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں، اور بات صرف اتنی ہی نہیں کہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، تعریف یہ بات کہہ کر ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان، کسی دیوتا، کسی سیارے غرض، کسی مخلوق کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ کہ پس اگر کوئی مستحق ہے کوئی پرستش کے، کوئی احسان مندی کے، کوئی شکر گزار، نیاز مند، خدمت گزار کے، تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کا لفظ جو پہلی آیات مبارکہ میں ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب کے جو لفظ ہے اس کے تین معنی ہیں۔ رب کا مالک اور آقا، مربی، پرورش کرنے والا، خیر گیری کرنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ نمبر 3 فرماروا، حاکم، یعنی کہ مدبر، منظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں، در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ لہذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے
وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اس کی بنائی ہوئی ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسانوں کا جہان یا جانوروں کا سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہے، اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ آگے رب کریم ارشاد فرماتا ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے، اور اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اس کا معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری کی جائے جو اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی ہے۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی راز پوشیدہ ہے کہ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے کہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کی بے حد و حساب ہے، اور اس کے بیان میں بڑے سے بڑے مبالغے کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب اس تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے ہم رنگ کی تعریف کرنے میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر ہم چٹے کا لفظ بڑھا کر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ الفاظ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفتیں جو لفظ الرحمہ سے نکلے ہیں، الرحیم اور رحم دونوں کے ایک ہی معنی ہے، جیسے العلیم اور العالم جاننے والا دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت اگر ارشاد فرماتا ہے مالک یوم الدین، مالک ہے جو بدلے کے دن کا، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ناظرین اکرام، روز جزا کا مطلب ہے کہ وہ دن جب بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہ ہوگی، یعنی اس دن کا مالک جبکہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا صلہ یا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ صرف مہربان ہی نہیں ہے بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا باختیار کہ منصف کو آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، نہ اس کی سزا میں نہ کوئی مزاحم ہو کر سکے گا اور نہ جزا میں۔ لہذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں
اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بلائی اور برائی بلکہ یہ اس کے اختیار میں ہے۔ آگے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کا لفظ ناظرین کرام عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 پوجا اور پرستش، اور نمبر 2 اطاعت اور فرما برداری، اور نمبر 3 بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں، یعنی ہم پرستار بھی ہیں، مطیع فرمان بھی ہیں اور بندہ غلام بھی۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں کہ ہم تیرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعہ حقیقی یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ساتھ ہی ہے۔ ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے، یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں ہے، بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے، اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور ساری نعمتوں کا تو اکیلا ہی مالک ہے۔ اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیرے ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے، اور تیری مدد پر ہمارا اعتماد ہے۔ اسی بنا پر ہم اپنی درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے، نیز ہر کام کا حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنوں میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں یعنی بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ یعنی کہ زندگی کے شعبہ میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی، غلط کاری، بد انجامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ وہ درخواست جو قرآن کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں قیاس فلسفوں کی اس بھول بھلیاں میں حقیقت نفس الامری کیا ہے، اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کیا ہے، اور زندگی کی ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے۔ آگے باری تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانہ سے آج تک جو شخص جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہوا۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہ کا۔
یعنی انا پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دنیاوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں، مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی فلاح اور سعادت کی راہ گم کیے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس صلیبی تشریح سے یہ بات واضح کھل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی فرعونوں کو، نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ان راستوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر تیرا انعام ہے، اس راستے سے ہمیں محفوظ رکھنا جس پر تیرا غضب ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس راستے پہ ہمیں چلائے جس پر اس کا انعام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔